السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین کرکٹ سیریز جاری ہے اور آج اس سیریز کے سلسلے میں دوسرا ٹی 20 میچ کھیلا جائے گا۔ پہلے ٹی 20 میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے بآسانی ویسٹ انڈیز کو زیر کیا اور سرفراز احمد کی قیادت میں پاکستان نے دورے کا آغاز کامیابی سے کیا۔ اس پہلے میچ کی خوش آئند بات یہ بھی تھی کہ شاداب خان جو کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کی بنیاد پر انہیں ٹیم میں سلیکٹ کیا گیا، انہوں نے وہاں پر بڑی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا بالنگ کے شعبے میں، اور انہوں نے وہی فارم کیری کی اپنے پہلے میچ میں۔ اور جو سب سے دلچسپ بات ہے جو دیکھنے والی ہے کہ جو ہم اپنے پروگرامز میں پہلے بھی اس کا بارہا ذکر کر چکے ہیں کہ گگلی ان کا ایک خاص ہتھیار ہے۔ انہوں نے آغاز اپنی بالنگ کا اور جو اپنا پہلا وکٹ لیا وہ بھی اسی ہتھیار سے لیا ہے۔ اب اس طرح شاداب خان کا پاکستان ٹیم میں آنا ایک مقابلے کی فضا کو ضرور جنم دیتا ہے، لیکن ابھی یہ طے کرنا باقی ہے کہ وہ کس حد تک 50 اوورز کے کرکٹ میں اور 5 روزہ کرکٹ میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو شارٹر ورژن ہے T20 فارمیٹ کا، جس میں اب تک انہیں موقع دیا گیا، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار بڑے بہترین انداز میں کیا اور اپنی اہلیت کو ثابت کرتے ہوئے اپنے انتخاب کو درست ثابت کیا ہے۔ سرفراز احمد 2 فارمیٹ کے کپتان بن چکے ہیں اور اس دورے کے بعد امید واسق ہے کہ تینوں فارمیٹس کے کپتان بن کر وہ سامنے آئیں گے۔ کامران اکمل نے پاکستان کی طرف سے جو قائد اعظم ٹرافی میں، ڈومیسٹک سیزن میں، ون ڈے کپ میں، پھر پی ایس ایل میں جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اسی ٹچ میں وہ شروع تو ہوئے لیکن وہ اپنی اننگز کو لمبا نہیں کر پائے۔ احمد شہزاد کے لیے کچھ اچھا نہیں رہا، محمد حفیظ کے لیے اچھا نہیں رہا، لیکن پاکستان ٹیم کی فتح نے ضرور ان کو ایک موقع ضرور دیا ہے کہ وہ آج کے میچ میں بہتر کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کم بیک کو اتنا اچھا ضرور کریں کہ ان کی سلیکشن کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے یا ہوگی وہ سلیکٹرز اس سے بچ سکیں۔ جہاں تک تعلق ویسٹ انڈیز سیریز کا ہے وہ جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسپاٹ فکسنگ کیس بھی اپنے اگلے مرحلوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں پہلی کامیابی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس وقت ملی ہے جب محمد عرفان نے نوٹس آف چارج کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمام الزامات کو تسلیم کیا، اور گزشتہ روز انہوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سیکیورٹی ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور ڈائریکٹر میڈیا امجد بھٹی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میڈیا بریفنگ بھی کیا، جس میں انہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو تسلیم کرتے ہوئے قوم سے معافی مانگی ہے۔ بکیز کے ساتھ رابطے اور ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو رپورٹ نہ کرنے کے جرم میں انہیں 6 ماہ کے لیے معطل کیا گیا ہے، اور ان کو پابندی لگائی گئی ہے، 1 سال تک بھی ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ میں اگر ان کا کنڈکٹ ٹھیک رہتا ہے تو وہ پھر 6 ماہ کے بعد کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوں گے۔ 10 لاکھ انہیں جرمانہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی معطل رہے گا۔ شہریار خان صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہیں، انہوں نے گزشتہ روز اپنی 83ویں سالگرہ منائی ہے۔ اس سالگرہ کے روز پاکستان اور بھارت کی کرکٹ سیریز کے حوالے سے بھی بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا، لیکن بعد میں اس حوالے سے وزارت داخلہ یا بھارتی حکومت کی طرف سے جو بیان سامنے آیا اس میں دونوں ملکوں کی باہمی سیریز کے حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہونے کا امکان نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر میڈیا میں آئی، بھارت کی بی سی سی آئی کی طرف سے اس وقت ہی گفتگو کرتے ہوئے نواب وقت سے شہریار خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ کاغذی کارروائی اور خانہ پوری ہے، کوئی امکان نہیں ہے سر دست پاکستان بھارت کرکٹ سیریز کا، اور حالات ایسے نہیں ہیں کہ بھارتی حکومت بی سی سی آئی کو اجازت دے دے گی۔ ان تمام موضوعات پر ہم مختصراً ضرور گفتگو کریں گے کیونکہ وقت کم ہوگا اور زیادہ گفتگو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے کرکٹ سیریز کے حوالے سے ہی ہوگی۔ میرے ساتھ آج کے اس سیشن میں شریک ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر جناب اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف فرمایا۔ چودھری محمد صدیق، آپ کرکٹ تجزیہ نگار ہیں، لگ بھگ 35 سال سے نواب وقت کے لیے کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں، پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر بھی ہیں، اور آج انتہائی خوش لباسی کے ساتھ پروگرام میں شریک ہے۔ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ اور بھی کچھ جی ان کے ساتھ تشریف فرما ہے فرحان نثار، آپ کرکٹ رائٹر ہیں اور بالخصوص پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو جو لوگ کور کرتے ہیں ان میں ایک نمایاں نام ہے۔ فرحان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خان صاحب جیسا تسی کیوں مسکرا رہے ہو؟ محمد عرفان کی ایک ڈیولپمنٹ آئی ہے، وہ پابندی کا سامنا ہے، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عرفان کی پابندی کو، اور آنے والے دنوں میں کیونکہ ایک بڑی ایکسرسائز شروع ہونے والی ہے، سلیم ملک بھی بول پڑے ہیں،
راشد لطیف بھی میدان میں ہیں، مختلف زاویوں سے مختلف انداز سے لوگ اس کیس کو لے رہے ہیں، بالخصوص محمد عرفان کی پابندی اور دیگر کھلاڑیوں کا مستقبل، اور یہ جو ایک بڑی بری چیز ہے فکسنگ کی، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب، آپ کا سوال جو ہے اس میں دو حصوں پر یہ محیط ہے۔ پہلا حصہ تو محمد عرفان کے بارے میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ اس کو پینلائز کیا گیا ہے، اور کرکٹ بورڈ نے اس کے کنفیشن کے بعد یہ ضروری نہیں سمجھا کہ وہ ٹریبیونل کو ان کا جو کیس ہے اس کو ریفر کیا جائے، جس کی بدولت انہوں نے ایک جو ڈسپلنری کمیٹی ہے ود ان دی ہاؤس، اس پر انہوں نے ڈسکس کیا پلینگ کنڈیشنز کو، آئی سی سی کی بھی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی جو پلینگ کنڈیشن ہے اس میں جو کنفیشن کی سزا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے محمد عرفان کو جس پینلٹی کا آپ نے ابھی ذکر کیا، تو ایک چھوٹی سی میری اس میں آپ اپریہنشن کہہ لیں ایک ایز اے کرکٹر، آئی تھنک کہ اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ میں قوم سے معافی مانگتا ہوں، مگر جس وقت یہ انسیڈنٹ ہو رہا تھا اس وقت قوم کہاں تھی؟ ایٹ لیسٹ قوم کا اس وقت تو ذہن میں آنا چاہیے تھا کہ میں پاکستان کو پریزنٹ کر رہا ہوں، ریپریزنٹ کر رہا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ حافظ صاحب ان کو بار بار بتائی جاتی ہے، لوگ بہت زیادہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو نا ریڈیکلو کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پلیس کا جو اس میں کنٹریبیوشن ہے، پلیس کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ حصہ ہے، وہ کرکٹ بورڈ سے بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنا کبھی بھی کوئی ڈیسیشن لیتے وقت، میں ایز اے کرکٹر بات کرنے لگا ہوں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 2010 کے انسیڈنٹ کے بعد دوبارہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے اس طرف دیکھے گا، کیا سوچنے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ بٹ پھر یہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ ہوئے، ٹریبیونل بنا، اب محمد عرفان نے جو بھی ڈیسیجن ہوا ہے، آئی تھنک اٹس آل اپ ٹو دی پی سی بی ٹو ڈیسائیڈ اٹ، کہ یہ جو ہے کیا زیرو ٹالرنس کی جب بات آتی ہے تو زیرو ٹالرنس میں کیا 6 مہینے یا سال یا 10 لاکھ یا ایک پرسنل وینڈیٹا جو ہے، جو آپ ایک سمجھتے ہیں کہ ایک کرکٹر کے لیے پاکستان کا نام جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ حافظ صاحب، آپ سزائیں دے لیں، ایک دفعہ آپ نے اپنے نام سے پاکستان کا نام جو ہے وہ ڈینٹ کر دیا نا، تو وہ ساری عمر کے لیے اس سے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب، آپ نے ایک ذکر کیا ہے کہ قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ پاکستان کے 21-22 کروڑ کی جتنی بھی آبادی ہے، یہ ساری ایک قوم ہے، اس قوم کا آپ بھی حصہ ہیں؟ جی بے شک، ویسے آپ بھی قوم میں شامل ہیں، آپ نے معاف کیا ہے؟ دیکھیں، میں اس لیے اس بات پر تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ معاف کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے، جو انسان کے ہر ایکٹ کو، کردار کو بڑا مائنیوٹلی دیکھ رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ کیا جو یہ بات کر رہا ہے اس میں حقیقت ہے، سچائی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ زبانی یا کلامی جتنی بھی آپ معافی مانگ لیں، اس کا اثر وہ نہیں ہوگا، کیونکہ بار بار آپ کو لیکچرز کے ذریعے، آپ کو پریکٹیکل ایکسپیرینس کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ پھر دوبارہ اگر آپ اس کو، اسی ایکٹ کو آپ دوبارہ کرتے ہیں تو پھر وہ حافظ صاحب ایز اے قوم، ایز اے کرکٹر، ایز اے کرکٹ فین، اگر محمد عرفان کو یہ پرائیڈ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت نہیں حافظ صاحب کہ آپ جب اپنے ملک کے پرائیڈ کے لیے کھیل رہے ہو نا، تو آپ کو ایسی چیز کہیں بھی آپ کو نظر آئے، آپ اس ایکٹ میں شامل ہوں، تو جو آپ کا بتایا گیا، جو آپ کو اس کو اسٹریٹ اوے آپ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتانا چاہیے تھا۔ اب یہ سزا، یہ پینلٹی جو ہے، اس کے بعد معافی، یہ ہضم نہیں ہو سکتی، ہضم نہیں ہوتی۔ چودھری محمد صدیق صاحب، اب صاحب میرا کوئی تھوڑا ویو پوائنٹ جو ہے خان صاحب سے ڈیفرنٹ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھیں، وہاں پہ کوئی کیمرے تو نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، ایک ووبلی 2 آدمیوں میں بات ہو رہی تھی، تو میرا خیال ہے بورڈ کو اتنی عقل ہوش مندی تو چاہیے کہ ہم آگے اتنے بدنام ہو چکے ہیں پوری دنیا میں، یو اے کے حساب سے کہہ لیں، جو پہلے 3 لڑکوں نے کیا، تو یہ اس ٹائپ کا کیس تو اتنا نہیں تھا، لیکن اس کو پہلے
خود پکڑ کے اس کو انکوائری کر کے پھر اس کے بعد ان کو سزا یا جو کچھ بھی کرنا تھا چاہے گولی مار دیتے، لیکن انہوں نے خود پہلے بدنامی کی صرف اپنے نمبر بنانے کے لیے کہ ہم نے ایک اور بندہ پکڑ لیا، اور اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی کرکٹ کو ہوا. آل اوور دا ورلڈ جو ہے دھماکہ ہوا پھر کہ پاکستانی پھر جوئے میں ملوث پائے گئے ہیں. اگر آپ کو یہ چھوٹی موٹی بات کا وہ لڑکا کہہ بھی رہا ہے تو، اور جو یہ سزا بھی ہوئی ہے، جو وہ بیچارہ سیدھا سا سر یہ میرے ہاتھ جوڑے دیکھ لیں، یہ لڑکوں کی بات نہ کریں. اظہر خان صاحب اس سے ہو سکتا ہے کوئی 10% متفق ہو جائیں میری بات سے. خان صاحب نہیں، لڑکے رسپانسبل ہیں. نہیں رسپانسبل ہیں، ان کو بتایا بھی جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے اس کو ڈیورنگ دی میچز ڈیورنگ ان کو پہلے انویسٹیگیٹ خود کر لیا جاتا. اچھا صاحب ایک مجھے اجازت دیں، دو چیزیں ہیں آپ کا نقطہ نظر. ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اس کو پہلے اس کی تحقیق تفتیش مکمل کرتا، بالکل، پھر کھلاڑیوں کے اوپر جاتا. اب ایک نقطہ نظر یہ ہے جو بورڈ کی طرف سے یا جو ٹاپ جرنلسٹ ہیں پاکستان کی طرف سے جو کور کر رہے تھے اس کو پی ایس ایل کو اور وہاں پر موجود تھے، ان کے خیال میں بڑا ہی اچھا ایویڈنس پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ان کھلاڑیوں کے حوالے سے موجود تھا، اور وہ صرف ملاقات کی حد تک نہیں ہے، وہ ان کے ٹیلی فون کے ریکارڈز ہیں، ان کی ملاقاتیں ہیں اور مسلسل ملاقاتیں ہیں، اور وہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کے اینٹی کرپشن یونٹ کے نگاہ میں نہیں ہیں، ان پر نظر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اینٹی کرپشن یونٹ کی بھی ہے. یہ دونوں کی باہمی تال میل سے ہم آہنگی سے کیس آگے بڑھا ہے، اور اگر یہ ان کو کرنے دیتے اور تفتیش کرتے رہتے تو اہم ممکن تھا آئی سی سی ہمارے کھلاڑیوں کو معطل کر دیتی، جیسا کہ 2010 میں سلمان آصف اور بٹ کو اس کو بٹ کو کیا گیا. سلمان آصف اور پھر چھوڑ بھی دیا بدنامی کے بعد، پھر چھوڑ بھی دیا. نہیں وہ تو جیل چلے گئے نا جی، کیس انہوں نے چلایا، انہوں نے اس کو کیس کو لڑا، وہ ثابت بھی ہوا. میرا پوائنٹ جو کچھ ہوا اتنے ایویڈنس سے کرنا ضرور چاہیے تھا، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن جس طریقے سے اس کو ایک دم ڈیورنگ دی پی ایس ایل کے اس کو اناؤنس کیا گیا، اس کو ہراسمنٹ پھیلا دی گئی، وہ دیکھیں یہ کیس اب بھی وہی ہے، لیکن یہ بدنامی کے بعد ہے. اگر اس کو خود نپٹا لیتے تو وہ کوئی اتنی مشکل کام نہیں تھا، پاکستان کی کرکٹ کی بدنامی نہ ہوتی. سر اگر فرض کر لیں، آپ تینوں ماہرین بیٹھے ہیں، فرض کر لیں جی کہ کھلاڑیوں نے کچھ کیا ہے اور اس کا کچھ 20-25 لوگوں کو اس کے ثبوت ان کے سامنے ہیں، فرض کر لیں جی نہیں کیا، یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود ہی ہمیں ایک چال چلی ہے اور اپنے آپ کو خود ہی بدنام کر لیا. اگر کھلاڑیوں نے کچھ کیا ہے، 20-25 لوگوں کو اس کا پتہ ہے، ان کے موبائل فون کا ریکارڈ آئی سی سی کے پاس ہے، پی سی بی کے پاس ہے، وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، ایک کھلاڑی مان چکا ہے چودھری محمد صدیق صاحب. نہیں وہ ماننے کے بعد ہی اس کو سزا دی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے وہ تھانوں والا تو نہیں ہوا، ایس ایچ او والا نہیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، ہم کو یہ کریں گے، آپ کریں گے، ایک منانے والا حساب جو ہے وہ کیا ہو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے سزا بھی دے دی ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ایویڈنس تو جب آئے گی تو پھر ہی پتہ چلے گا نا. یہ تو ون سائیڈ. آپ کے خیال میں پاکستانی کھلاڑیوں کو ہنسی کرونیوں جیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اگر پکڑے گئے ہیں تو تسلیم کر لیں اور بات ختم ہو جائے. نہیں بات دیکھیں، وہ جو 2010 میں پکڑے گئے تھے وہ آج تک نہیں مانتے یار بٹ صاحب، چودھری محمد صدیق صاحب. 1990 میں جو پاکستان کے کرکٹ میں گند پڑا ہے وہ آج تک لوگ نہیں مانتے. کئی کھلے منہ سے میں نے کیا ہے. جسٹس اعجاز یوسف کی رپورٹ پڑھیں جس میں اس نے لکھا ہے کہ پوری کی پوری پاکستانی ٹیم میچ فکسنگ میں ملوث ہے، اور سلیم ملک اور وسیم اکرم اس کے مرکزی کردار ہیں. جائیں پوچھیں وسیم اکرم سے، آج تک مانتا ہے وہ؟ نہیں وہ تو کوئی بھی نہیں مانتا. آپ بھی اس دور میں نسات اس کے دورے کرتے رہے ہیں، آپ نے بھی ڈالر دیکھے ہوئے ہیں ان کے ارد گرد آگے پیچھے اتنی نچلی جیبوں میں، آپ کو نہیں پتا؟ ہمارے دورے میں اتنے پیسے نہیں دیتے تھے. وہ تو ایک وہ کیا نمائشی میچ ہوتے تھے یا لیکن آپ اس دور میں اور اس سے پہلے کے دور میں کرکٹ کے حلقوں میں بڑا ان رہے ہیں، آپ کے کانوں میں بڑی اچھی اور آپ کے دل میں بڑے راز دفن ہیں. آپ اس چیز سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ہم نے مانتا ہے کوئی آج تک یار؟ ہوتے تو کچھ نہیں دیکھا نا. یہ پریس سے اس طرح میرا موڈی پاس سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا، میں کہ جی مڈبا یہ مجھے بتائیں یہ میچ فکسنگ. وہ کہتے جی جتھے اگ ہوئے دھواں اتوں ہی نکلتا ہے. یہ 1900 انہوں نے کہا بس اس کے بعد بات ختم کر دیں.
समझ नहीं लगा। फरहान निसार साहब, मोहम्मद इरफान वाला केस। देखिए अब सब ये जो केस है ना, जब आप दुबई से शो कर रहे थे PSL में, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये PCB ने बहुत ज़्यादा इसको एग्जैगरेट किया, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है, हीरो बनने की कोशिश की है। ये ऑन द रिकॉर्ड है ये बातें मेरी कि ये चीज़ें जब ये खुलेंगी तो बहुत से नाम, बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। अब देखें वो शर्जील और खालिद लतीफ़ तो बिल्कुल बैकग्राउंड में हो गए ना। अब तो उनकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, उनके जी एविडेंस मिल गए हैं, पकड़ लिए हमने, तो अभी तक क्यों नहीं, 2 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों उन्हें सजा नहीं दी गई। और अब वो पिछले सारी चीज़ें वो खुलना शुरू हो गई हैं। वो 90s की आपने बात की, पुराने जो एक्स प्लेयर्स हैं वो। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट में करप्शन और पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के हवाले से भी ये थोड़ा सा मौजू गर्म है। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सज़ा देकर, अगर फ़र्ज़ कर लें इरफान ने बुकी से मिला है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ICC का एंटी करप्शन यूनिट, ICC का एंटी करप्शन कोड, उसकी वायलेशन की है, ठीक किया? देखिए मैं इन बातों पे तो आता ही नहीं हूँ, तो बात ये है। नहीं, मैं ये कहता हूँ, देखिए बाकी भी तो इसमें कितने इन्वॉल्व हैं। एक बंदे ने सच बोल दिया या उसको सच नहीं बोला कि मैंने ये किया है, सच नहीं बोला। सच बोलता तो उस वक्त बोलता जब उन्होंने अप्रोच किया था। जब उन्होंने अप्रोच किया ना, आप मुझे रिश्वत की दावत दे रहे हैं, चलो पकड़ा भी गया, लेकिन अगर आप एक केस कर रहे हैं, एक बंदे पे तो नहीं कर रहे ना। हाँ जी, आप पूरा एक ग्रुप है, 5 लोगों के ऊपर है। हाँ जी, तो एक को सजा दे देनी, बाकी अभी केस चलेगा। सर बाकियों का केस चल रहा है ना, उनको कैसे दे दें? मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहता हूं कि इरफान की अब पाकिस्तान टीम को जरूरत नहीं है। शर्जील वगैरह 2-3 की इनको जरूरत है, उनका केस इसी तरह ही होगा जैसे बाकी के केस हो रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं है चौधरी साहब। देखिए चार्जशीट दी गई, चार्जशीट में जब उसका जवाब आया तो उसमें उन्होंने उसको न्यूलिफाई किया कि हमने ये एक्ट नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि हमने ये ऐसी हरकत नहीं की है, तो क्रिकेट बोर्ड को फिर एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ा। अब ये तमाम एविडेंस जो हैं वो ट्रिब्यूनल के सामने पेश होंगे, उनके वकील होंगे, इनके वकील होंगे, क्रिकेट बोर्ड के लोग होंगे, ये सारे अपने एविडेंसेस पेश करेंगे और उसके बाद डिसीजन जो है वो ट्रिब्यूनल का होगा। और जो भी ट्रिब्यूनल का डिसीजन होगा दैट इज हीरो बना के उसे पैम्पर करके PCB ने उसे ला के पाकिस्तान टीम में खड़ा किया, उसको हीरो बनाया। यहाँ पे रुकिएगा, तो ये एग्जांपल सेट क्रिकेट बोर्ड ने हीरो नहीं बनाया, उसको पाकिस्तान की आवाम ने हीरो बनाया। आवाम को समझ आनी चाहिए कि इसने पाकिस्तान का नाम बेचा। मुझे बताएं कितने लोग बाहर निकले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं होना चाहिए? देखें बोर्ड ने ये स्टेप लिया ना। अवाम तो जो चीज आप उन्हें दिखाते हैं टीवी। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगजेब सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रही हैं। हाजिर हूं, बहुत शुक्रिया। इसमें आपने जो पहला ऐलान किया, वज़ीर ममलिकत मरियम औरंगजेब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आपने मुलाहिज़ा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। मौजूदा इंतज़ामिया है ना, जो मौजूदा इंतज़ामिया है, ठीक है, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारा उससे कुछ सरोकार नहीं है कि 2010 वालों ने क्या फ़ैसला किया था, 1990 वालों ने क्या फैसला किया था। हम जिम्मेदार हैं इस केस के, और हम इसमें जो भी शामिल होगा उसको सजा देंगे। वैसे भी केस हुआ क्यों है, मैं यही कह रहा हूं कि अगर आपका एक टेस्ट कैप्टन जो आज लॉर्ड्स में कप्तानी कर रहा है, अगले दिन वो जेल में होता है, तो इससे बड़ी जो नए लोग हैं, नए बच्चे हैं, उनके लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये काम नहीं करना। ठीक है, 5 साल ये जो खान साहब ने कही है कि खिलाड़ी खुद उसके जिम्मेदार। लेकिन जब आपने उनमें से एक प्लेयर को हीरो बना के वो ना फर्स्ट क्लास खेला है, वापस आके ग्रेड 2 के थोड़े से मैचेस खिला के आपने उसे BPL में भी भेजा है, उसे पैम्पर किया, टीम में प्लांट किया है, तो फिर उसके लिए लोगों के लिए इजी हो गया ना कि ठीक है जी ये करेंगे। अगर इरफान 6 माह बाहर रहते हैं तो दोबारा वापस आएगा, दोबारा आप उसे। चौधरी मोहम्मद सिद्दीक, ये चीज खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को असूली तौर पे ये फैसला कर लेना चाहिए, चूंकि हमारे यहाँ ये चीज़ बार बार पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला कर लेना चाहिए कि अब फ़र्ज़ कर लें, यहाँ से शुरू कर देना जी, यहाँ से शुरू कर दें कि ये अपनी सज़ा पूरी तो करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बात पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं होंगे। ये पाकिस्तान ये खेलें सबके लिए, सबके लिए। सर मोहम्मद इरफान को आसमान से नहीं उतरा, 5-6 बंदे पकड़े गए, आसमान से नहीं उतरे।
یہ 5-6 بندے کوئی بھی کھلاڑی کھیل سے بڑا نہیں ہے. ایک تو سزا ابھی سے اناؤنس کر دینی, دوسروں کا بھی کیس بھی نہیں چلا. مان لیا نا چوہے صاحب, آپ بات نہیں سمجھے, اس نے مان لیا, اس کا کیس ختم ہو گیا. جب اس کا کیس, یہ لازم نہیں ہے کہ 5 کو اکٹھی سزا دینی ہے. جب آپ دیکھیں, جب مجھے آپ بین کریں گے نا تو پھر میں ان کی باتیں بھی بتاؤں گا, ان کی بھی بتاؤں گا, سب کی بتاؤں گا, تو یہ پیچھے تک چیزیں کھلیں گی. سر کو بتائیں, کیوں نہ بتائیں, یہ پیچھے تک کھلیں گی چیزیں. اگر کسی نے کی ہوں گی تو بتائے گا نا, الزام تو نہیں. اگر آپ نے ایک پلیئر کو 5 سال کے بعد ٹیسٹ کھیلنے کا چانس دے دیا اور ایک نے پی ایس ایل میں کچھ کیا اور اسے آپ بین کر رہے ہیں, تو پھر وہ تو بولے گا نا, وہ تو کورٹ میں بھی جائے گا آپ کی اگینسٹ. بات یہ ہے فرحان صاحب, اگر کچھ کیا ہوگا تو بولے گا نا, بلا وجہ تھوڑا. اگر میں کہہ دوں جی میں اور اظہر خان صاحب ملے ہوئے ہیں, تو صرف میرے بیان کے اوپر تو اظہر خان نہیں پھنس جائیں گے نا. اظہر خان وہ کہیں گے خان صاحب کے خلاف, پھر دیں ثبوت کہاں پہ ملاقات ہوئی ہے. آپ کو الف بے سے بتانی پڑے گی نا کہ ہم کانرڈ میں ملے ہیں جی, ہم ٹی کام میں ملے ہیں, ہم شارجہ میں ملے ہیں, فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے, فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے, یہ بندہ تھا, یہ اس کا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی پلیئر کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یار اے تیرے سزا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, تم اس کو ماننے کی کرو, تمہیں 6 ماہ سزا دے دیں گے, اس کے بعد پھر تم کھیل بھی سکو گے. میں یہی بات بار بار کرنے. اچھا جی, برطانیہ میں یہ کیا تھا محمد عامر کے ساتھ, انہوں نے ٹھیک کیا تھا, ہم غلط کر رہے ہیں. نہیں ہم غلط نہیں, سب کو اکٹھی سزا ایک دفعہ اناؤنس ہونی چاہیے. صاحب یہ کیا بات ہوئی یار, اب ایک بندے کا کیس الگ گیا, اس نے مان لیا, اس کا کیس ختم ہو گیا. چلے حافظ صاحب, جو ہوا اچھا ہوا. باقی آپ میرا حال ہے, آپ کرکٹ کو ہی لے کے تو بیٹھ گئے, پورے ملک کو دیکھیں, آپ 10 بندے ایماندار نہیں نکال سکتے. آپ کیا بات کر رہے ہیں, وہ بہت لمبی بات چلی جائے گی. بات یہ ہے کہ وہ ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی, پاکستان کرکٹ بورڈ کو کنٹرول کرتی ہے ICC. اس کے کچھ قوانین ہیں جو کرپشن کے قوانین ہیں نا, جو کرپشن کے قوانین انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں, اس کی ذمہ دار PCB ہے اور اس کی ذمہ دار ICC بھی ہے. جو ملکی کرپشن ہے نا, اس کی ذمہ دار. دیکھیں حافظ صاحب, سوری ٹو انٹرفیئر, یہ بحث جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی ہے. اچھا ہم کرتے ہیں پاکستان ویسٹ انڈیز. نہیں, ایک سیکنڈ, جو کچھ بھی فرحان نے اور چوہے صاحب نے بات کی ہے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بحث تب اچھی لگے گی جب اس کا حتمی فیصلہ ہو جائے گا, ڈیسیشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے, پھر آپ اور انشاءاللہ. اچھا جی چوہے صاحب, آپ بھی یہ باتیں یاد رکھیے گا, ہماری یہ دعا ہے کہ کسی خواہش ہے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جانا چاہیے. اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کے ساتھ نرمی بھی نہیں کی جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. انہی کھلاڑیوں کو آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے, ہم گرمی سردی میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہیں, ان کی گاڑیاں آگے آگے ہوتی ہیں, ہم پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کی کوریج کرنی ہے, جناب کی فوٹو لینی ہے, جناب کے انٹرویو کرنی ہے. ٹھیک ہے, جناب کب ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے اسٹیڈیم آ رہے ہیں, جناب پریکٹس کر رہے ہیں, اس کو کیپچر کیا جا رہا ہے. یہ کیمرہ مینوں سے پوچھیں جو تپتی دوپہر میں. اور مجھے یہ بتائیں, نجم سیٹھی کا آپ انٹرویو کس دن لگا رہے ہیں, کس دن لگا رہے ہیں؟ ہاں جی یہ مجھے بتا دیں, یہ سارا رفڑی. اچھا وہ آپ کو اپنا اظہر خان صاحب, یہ جو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا دوسرا T20 ہے, دیکھیں اب صاحب جو پہلا میچ ہوا ہے اس میں پاکستان نے بڑا کنونسنگلی اور بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا پلیڈ ود گریٹ اینڈ ڈٹرمنیشن, اس سے پاکستان یہ میچ جیتا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں شاداب خان کا ذکر کیا. آئی تھنک شاداب خان کی جو انڈکشن ہوئی ہے, کریڈٹ مسٹ بی گیون ٹو دی سلیکشن کمیٹی اینڈ دی چیئرمین سلیکشن. بڑا ایک تو یہ بتائیں سب سے پہلے کہ آپ کا ٹک کس کے اوپر آج؟ دیکھیں حافظ صاحب, جب کی کرکٹ ہوئی ہے, شروع ہوئی ہے, جو ٹیم میچ جیتی ہے, اگر کوئی انجری نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اس اسکواڈ کو جو ہے نا کنٹینیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بیسٹ پاسبل ٹیم یہی تھی اور پلینگ 11 یہی آگے چلے گی. پلینگ 11 بھی یہی ہے. لیکن اس میں شاداب خان کا آپ نے ذکر کیا, یہ خان صاحب نے بھی بہت اچھی روشنی ڈالی. ایک چیز جو ہے میں نے اس میں دیکھی, اس لیے میں نے 2 بندوں کا نام لیا تھا, فخر زمان اور یہ. آپ فخر زمان کو بھی دیکھیں گے, آپ کہیں گے کہ واہ واہ. ٹھیک ہے, تو یہ 2 بندے جو تھے نا, اور بھی تھے 2-3, لیکن یہ 2 پسند آئے. تو اس کا یہ, اس کو گوگلی ریڈ کرنی جو ہے نا, اس کی کافی مشکل ہے. ایک تو انہوں نے بتا دیا, پہلے میرے بھی وہ ذہن میں تھا کہ وہ جس سپاٹ پہ لیگ بریک کرتا ہے اسی پہ وہ گوگلی پہ, اور آپ کے اس کی ساری وکٹیں دیکھ لیں, جب وہ گوگلی پھینکتا ہے تو اتنا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ پہلے انگلیاں کھڑا کر لیتا ہے. جب گیند اس سے بیٹ ہوتا ہے نا, پیڈ پہ بھی لگنے والا ہی ہوتا ہے نا, تو چھوڑ ڈال دیتا ہے. اور ہمیشہ اس نے جو ہے نا, اور یہ سب سے بڑی اس کی خوبی ہے. میں نے, انہوں نے نام تو نہیں اتنے بتائے, لیکن بڑے پاکستان میں لیگ سپنر آئے. قادر کو بھی آپ دیکھ لیں, میرا خیال ہے قادر کی بھی جو تھی
یہ جب جمپ لیتا تھا نا تب اس وقت آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ کرتے تھے, اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ فلائٹ سے ریڈ کر لیتے ہیں کہ یہ گگلی ہے, کیونکہ گگلی اسی سٹائل سے جس سے لیگ بریک ہوتی ہے وہ گگلی اتنی سپیڈ اس طرح نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, تو اس بندے میں یہ ہے کہ یہ گگلی دونوں سیم سٹائل سے کرتا ہے. اور نہیں لیکن باؤجی کی بھی بڑی سپیڈ ہوتی تھی گگلی کی. نہیں, باؤجی ٹو ٹائپس آف گگلیز, ایک سلو کرتے تھے, ایک سیدھی. نہیں چوہدری صاحب, ایک وہ اوپر سے کرتے تھے اور ایک وہ سائڈ سے کرتے تھے. تو یہ جو تھا نا, یہ بیٹسمین کو ہمیشہ ڈبل مائنڈڈ کرتا تھا. مگر دیکھیں ہی از ویری ینگ, اس کے شولڈرز میں بہت طاقت ہے. رائٹ آرم لیگ اسپنر کا چوہدری صاحب کندھا اپنا حافظ صاحب ہمیشہ جب وہ اپنی کرکٹ کا آغاز کرتا ہے نا انٹرنیشنل کا, اور اس لیول پر, تو اس کے بال کی پیس جو ہے نا وہ ہمیشہ بہت تیز ہوتی ہے, وہ بیٹسمین کو کم ٹائم دیتی ہے, ٹریجیکٹری بھی اس میں لو ہوتی ہے. تو آئی تھنک کہ شاداب کو نا ود دی پیسج آف ٹائم لوگ اس کو اب ریڈ کرنا شروع کریں گے, انالائز کرنا شروع کریں گے. چلیں گے. چودھری محمد صدیق صاحب, ٹک نہیں بتایا آپ نے. ٹک پاکستانی ہے, ٹک پاکستان ہے انشاءاللہ. فرحان نثار صاحب, کیا وجہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلے میچ میں بہت اچھا پرفارم نہیں کر پائی, اور کم بیک کے چانسز آپ کو لگتے ہیں؟ دیکھیے کم بیک کے چانسز اتنے نہیں لگ رہے, کیونکہ ویسٹ انڈیز کی ابھی جو ٹیم کھیل رہی ہے, جو اب ان کے بڑے پلیئرز کو نکال دے جو نہیں ہے, تو یہ ہمیشہ کسی ایک پلیئر کی پرفارمنس پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں رلائی. اگر آپ ورلڈ کپ بھی دیکھیں تو ابھی جو موجودہ ان کے کیپٹن ہیں, انہوں نے 4 سکسر لگا دی اور ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ جیت گیا. تو ہاں, لیکن ایک بڑی دلچسپ چیز 9ویں نمبر تک ان کی بیٹنگ کی ڈیپتھ ہے, لیکن وہی ہے کہ اس کو اننگز کو پلان کیسے کرنا ہے, اننگز کو لے کے کیسے چلنا. ابھی تک ان میں کوئی شیٹ اینکر والا بیٹسمین دکھائی نہیں دے رہا کہ جو اننگز کو لے کے چلے. اور پاکستان کی دیکھیں, شاداب کی جو بات کی کہ ابھی تک جو ہم, چاہے اس کو آپ اچھی لگے یا بات بری لگے, کہ جو سپنر کھلا رہے تھے وہ آؤٹ کرنے والے نہیں تھے, چاہے وہ محمد نواز تھے یا اماد وسیم تھے, وہ رنز روکنے والے سپنر تھے. تو شاداب کے آنے سے یہ ہوا کہ سپنر نے آؤٹ کرنا شروع کر دیا, تو دوسرے اینڈ پہ جو بالرز ہیں اماد تو آؤٹ کر رہے تھے. لیکن دیکھیں جو شاداب خان ہے کہ اب اماد کو آپ ٹیسٹ کے لیے یا نواز کو ٹیسٹ کے لیے بالر نہیں کہہ سکتے. شاداب خان ابھی بھی جیسے زمبابوے کا ٹور کیا ہے اس نے, 4 ڈے وہاں پہ بھی ایک میچ میں 8 آؤٹ کیے تھے. تو یہ آؤٹ کرنے والا بالر ہے, جس کی وجہ سے T20 کی جو ہماری بالنگ اسٹرینتھ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہوئی ہے. اچھا خان صاحب, سرفراز نے بالنگ اپنے بالرز کا جو استعمال کیا, انہوں نے خاصی تبدیلیاں کی. فوراً اماد کو لے آئے, شاداب کو لے آئے, سہیل تنویر سے بالنگ کروا لی, حسن علی سے کرا لی, وہاب سے کر لی. اتنے مسلسل تبدیلیاں کرتے رہے ہیں اپنی بالنگ میں. کس طرح سے دیکھتے ہیں اس حکمت عملی کو؟ آئی تھنک بڑا اچھا ہینڈل اچھا کیا. جتنی بھی ریسورسز تھیں آپ دیکھیں, ہی اسٹارٹڈ ود محمد حفیظ اینڈ حفیظ کو بھی شروع میں اماد سے اس نے نیا گیند کروایا ہے, اور نیا گیند اس لیے اس سے کرایا ہے کہ دیکھیں سہیل تنویر اور حسن علی موجود تھے, جو کہ دونوں پی ایس ایل میں نیا گیند کرتے آ رہے ہیں, اور حسن نے نئی گیند سے بڑی اچھی بالنگ کی ہے پی ایس ایل میں. مگر ایک کانفیڈنس نظر آیا اس کی کپتانی میں کہ وہ ایک آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ جو ہے نا وہ کر رہا ہے. اس نے دونوں طرف سے سپنرز لگا کے نا تھوڑا سا ایک میسج دیا کہ لو بھائی, اب آپ نے اگر مارنا ہے تو آپ نے فیلڈرز کے اوپر سے مارنا ہے, ناؤ ٹیک اے رسک, ٹیک اے چانس. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم پھر اس نے چینجز لے آئی, اپنے دونوں فاسٹ بالر لے آیا, پھر اماد کو بیچ میں بالنگ کرائی. وہ کب لے کے آیا اس کو, شاداب کو, جب وہ یہ دیکھ رہا تھا, فرحان نے صحیح بات کی ہے کہ وکٹ ٹیکنگ آپشن بڑھ گئی رائٹ آرم لیگ اسپنر کی وجہ سے. اور پھر جب آپ کے پاس ایسا بالر آ کے پہلے 7 بالوں میں جب 3 وکٹیں لے جائیں نا حافظ صاحب, تو ٹیم جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. چودھری محمد صدیق صاحب, ویسٹ انڈیز 9ویں نمبر تک ان کی بیٹنگ ہے, اور یہ جیسن ہولڈر اور بریتھفورڈ کو آسان بیٹسمین نہیں ہے. اگر ہم اس 20 اوور کی کرکٹ کو دیکھتے ہیں, وہ بڑے اچھی بیٹنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ کو کیا خامی نظر آتی ہے ان کی ٹاپ آرڈر میں؟ دیکھیں آپ صاحب, ان کی ہوم گراؤنڈز ہیں, ٹیم جو ہے نا ایک جو کمبینیشن ہوتا ہے نا وہ ان میں بالکل نہیں ابھی تک بن سکا. کمبینیشن نہیں ہے, کمبینیشن بن ہی نہیں سکا. ٹھیک ہے. تو یہ کمبینیشن کا جو ہے نا سارا کھیل ہے کہ کمبینیشن بن جائے, چاہے 2 بیٹسمینوں کو ہی بن جائے. آپ نے
SPL دیکھی ہے جہاں پہ ان کا کمبینیشن بنا ہے سرفراز کا اور وہ خان صاحب کی دیکھا دیکھی آپ نے PSL کو جو الٹ نام لینا شروع کر دیا میرا خیال ہے, وہ PCL کہتے ہیں, آپ نے SPL کہہ دیا. چلے جاری رکھیں, آپ کی مہربانی. نہیں آپ صاحب نہیں آپ کمبینیشن نہیں بن سکا, آپ اردو میں نام لیں, مجھے بھی سمجھ آیا کمبینیشن آپ کو دیکھ کے میں گھبرا جاتا ہوں. کمبینیشن نہیں بن سکا. کمبینیشن جو ہے نا وہ ان کا جو ہے نا کسی جگہ ایک انڈیویجولی جو ہے وہ ہر بیٹسمین ٹھیک ہی کہہ سکتے ہیں, لیکن ایک کمبینیشن جس طرح بنتا ہے نا وہ ان کا ابھی تک نہیں بن سکا. کم بیک کر سکتی ہے ویسٹ انڈیز آج کے میچ میں؟ ایک آدھ میچ میں, آج کے میچ میں تو نہیں, کہ دیکھیں آپ پاکستان کو بھی پریکٹس ہو گئی ان وکٹوں کے اوپر. وہ مطلب آپ کے خیال میں 4 میں سے ایک میچ زیادہ سے زیادہ ویسٹ انڈیز جیت سکتا ہے میرے حساب سے. آپ کے خیال میں میرے حساب سے کم بیک کیوں نہیں کر سکتی ویسٹ انڈیز؟ اور کمبینیشن کی جو انہوں نے بات کیا کہ کمبینیشن کی بات وہی کی کہ ابھی ان کے رولز ڈیفائن نہیں ہے, ہر پلیئر اپنے انفرادی طور پہ وہ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی پرفارمنس دینے کی کوشش کر رہا ہے. ٹاپ آرڈر پہ وہی بات کہ کوئی ایسا بیٹسمین نہیں ہے کہ جو اننگز کو لے کے جائے ساتھ, جو اننگز کو بنائے, ویسے نہیں ہے. ہر پلیئر اپنی پرفارمنس میں یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ماضی میں پاکستانی ٹیم میں بھی تھا کہ ٹیم میں رہنے کے لیے پرفارمنس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں بھی وہی چیز ہم نے دیکھی ہے. بولنگ اتنی اچھی نہیں, لیکن جو پاکستان کی بیٹنگ نے جتنا ایزیلی یہ میچ جیتنا چاہیے تھا ویسے نہیں. اچھا خان صاحب, یہ جو پچز کی بات چودھری محمد صدیق صاحب نے سیریز شروع ہونے سے پہلے بھی کی تھی, اتنا آسان پچ بھی نہیں تھا. چلیے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. احمد شہزاد اور محمد حفیظ. ویری امپورٹنٹ حافظ صاحب آپ نے بات کی دونوں کی, اور ان دونوں کی پرفارمنس کو بڑا مائنیوٹلی مانیٹر کیا جا رہا ہے. دا وے دے بن بیٹنگ, دیکھیں احمد شہزاد کو جلدی نہیں تھی. 110 رنز کا ٹارگٹ آپ کے سامنے ہے, ایون لیس دین رن اے بال. تو جو اوپنر ہے اگر وہ اسے اچھا ایک سٹارٹ 120 بال ہے اس کے پاس, ایک اچھا سٹارٹ لے لیا ہے تو اس کو کنسالیڈیٹ کرے. اس کو یہ سوچ ہونی چاہیے احمد شہزاد کو کہ از میکنگ اے کم بیک آفٹر 1 ایئر. تو اپنی جو چانسز ہے نا اس کو منیمائز کرے. ایک اس کا مطلب یہ کہ ایک موقع اس نے ضائع کر دیا ہے. ایگزیکٹلی, جب آپ کے پاس رنز کرنے کا بڑا اچھا موقع تھا, بالنگ اتنی سٹیج سیٹ تھا, ایک تھا, چیز بھی کم تھا, اور ایک یہ تھا کہ تھوڑا سا کریڈٹ جو ہے بالر کو دوں گا, جیسن ہولڈر کو. اچھا بال تھا, تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ احمد شہزاد کو اوپن کیا اور اس نے ایج کی, ایک اچھا بال تھا. بٹ ہی ہیز ٹو فائٹ ود ان ہمسیلف. اچھا بال ہوگا حافظ صاحب, یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے. آپ کے خیال میں ایک موقع انہوں نے ضائع کر دیا, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا کم بیک ہے. محمد حفیظ, محمد حفیظ کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مینٹلی ہی ہیز سم ہاؤ گون انٹو ہز اوبلیون, جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ نظر نہیں آ رہا. حفیظ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس گروو سے نکلوں, بال بھی کنزیوم کر رہا ہے, رنز کو بیٹنگ کو روٹیٹ بھی نہیں کر رہا, اور ہی ہیز سم ہاؤ ادر اس کے ذہن میں پرفارمنس کا جو آنسر ہے نا وہ بہت زیادہ ہے کہ میں کر کے تو ایک دم اس گروو سے نکل جاؤں. جو حفیظ کا مسئلہ ہے نا وہ میں پروگرام سے پہلے بھی خان صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی پنجابی کے نا تکھی وکٹ, تھوڑی سی تیز وکٹ, تیز سے موومنٹ بھی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سیدھا ہی تیز آ جاتا ہے. موومنٹ ویسٹ انڈیز میں موومنٹ ہوتی ہے, نیچے لو بھی رہتا ہے, اوپر بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو سٹانس ہے یا جو یہ آگے لگ کے کھیل رہا ہے, فریلی نہیں کھیل رہا. یہ آؤٹ سائڈ دی آف سٹک جو ہے نا یہ مشکوک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی احمد شہزاد بھی, یہ دونوں کا یہ پرابلم ہے. یہ باہر نکلتی گیند کو جو ہے نا اوپن ہو جاتے ہیں, یہ دونوں کا چل رہا ہے. حفیظ کی تھوڑا سا آپ کریڈیبلٹی لگا لیں, اس طرح تھوڑا سا ٹیم میں اس کی واپسی ہوئی ہے کہ وہ ساتھ اس کو بالنگ بھی 1-2 اوور 4 کے لیے. نہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر حفیظ آج بھی نہیں کرتا, صاحب فخر زمان کے اوپر ہیں, یہ حفیظ کے حق میں نہیں ہے. اچھا احمد شہزاد, میرے میں نے فخر زمان کہا. احمد شہزاد کو چانس ملا تھا, پریشر بھی نہیں تھا, کوئی رن چیز بھی کوئی زیادہ نہیں تھا, تھوڑا سکور تھا, اس کو میرے حساب سے ناٹ آؤٹ ہی جانا چاہیے تھا. فرحان نثار, صاحب دیکھیں میں پہلے PSL میں بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ اب ایک پلیئر جو 2 سال کے بعد ٹیم میں واپس آ رہا ہے ڈومیسٹک میں, اس نے سم ہاؤ پرفارم بھی کیا ہے, لیکن اس کا مائنڈ سیٹ ابھی بھی وہی ہے. وہ اس نے آپ کو دیکھ کے یہ نہیں لگا کہ ایک پلیئر کم بیک کر رہا ہے, وہ بہت کین ہے کہ میں, اور اس کے اس پر کوئی پریشر نہیں تھا. 110-12 رنز کا ٹارگیٹ تھا, 40-50 کر کے باہر آتا, لیکن وہ اسی طرح سے بالکل کیجولی کھیلا ہے جیسے وہ 2 سال پہلے کھیل رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ مینٹلی وہ آج بھی اسی جگہ پہ ہی کھڑا ہے جہاں پہلے تھا, اور اگر اس طرح سے وہ 1-2 میچز اور گئے تو پھر میرا نہیں خیال کہ وہ ٹیم میں رہے گا, کیونکہ
فخر زمان کی جو بات کی ہے کہ فخر زمان اس وقت بالکل ریڈی ہے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اس نے ہر لیول کی 4 ڈے T20 1 ڈے اے ٹیم کے ساتھ ساری ہر جگہ اس نے پرفارم کر دیا. تب نیکسٹ اسٹیپ اس کا پاکستانی ٹیم ہے, اور جب تک اور اس ٹور پہ اگر احمد شہزاد کا ایک آدھا میچ اور خراب گیا تو اس کو ضرور چانس ملے گا. فخر زمان فٹ ورک بہت اچھا ہے, فخر زمان کا گیند کی لائن میں ٹھیک آتا ہے, ہر بات میں ٹھیک ہے. سرفراز سے دوستی زیادہ ہے احمد کی, تو شاید چانس مشکل ہے اس کے لیے فخر زمان کے لیے. یہ پاکستان کی ٹیم ہے, یہ کوئی یاری دوستی تو نہیں نبھائی جاتی. کتنی دیر تک کر سکتا ہے؟ اور یہ خان صاحب اب کامران اکمل ویری انلکی, اس انفارچونیٹ نے فار وہ ٹائم کیے ہیں بال, دیکھیں اس نے ہی اسٹارٹڈ اسکورنگ رنس, ایکسٹرا کور کے اوپر بھی مارا, مڈ آف کے اوپر سے بھی مارا, کٹ بھی مارا, رنز اس کو مل رہے تھے. مگر وہ جو اس نے جو شاٹ ماری نا, وہ اس کی اگر آپ یہ لیفٹ لیگ کو دیکھیں بہت وائڈ چلی گئی تھی, جس کی وجہ سے بال کے نیچے پوری طرح آ نہیں سکا, اور وہ اسکائی کر دیا. اور انفارچونیٹ, ہاں وہ ایک چھکے والا بال تھا, ہاں, اور وہ چیز سیدھا, اور اس سے پہلے جنہوں نے ان سائڈ آؤٹ ایک ایکسٹرا کور مارا ہے, بہترین شاٹ. آئی تھنک کامران اکمل کو نا اپنی فیلڈنگ پر بہت, اچھا یہ بھی بات ہے, وہ اس دن ان کی گراؤنڈ فیلڈنگ, میں نے آپ سے بات کی تھی کہ اس کی سلیکشن پر ایک چیز جو ہے نا, وہ ان کی فیلڈنگ ہے, وہ ان کے ہیوج کویشچن مارک ہے. ہی نیڈس ٹو بی پرو ایکٹیو ان ہز فیلڈنگ. اس کی اینٹیسپیشن, گراؤنڈ فیلڈنگ, گراؤنڈ کور, تھرو, کیچنگ, اس کو دیکھیں, اس کو ایک ایسے پلیئر کو وہ ریپلیس کر رہا ہے جو کہ کپتان ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اپنی فیلڈنگ پر توجہ دینا چاہیے. آپ کا فیورٹ پاکستان ویسٹ انڈیز؟ پاکستان جی, آپ تو پہلے کہہ چکے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا اظہر خان صاحب, چودھری محمد صدیق صاحب, فرحان نثار صاحب. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے ماہرین کی. پاکستان کے پاس ایک اچھا موقع ہے کہ وہ اس سیریز نہ صرف پہلا میچ جیتنے کے بعد دوسرا میچ جیتے, اور پھر یہ جو T20 سیریز ہے یہ اچھے مارجن سے جیتے. جو نوجوان کھلاڑی جن کو موقع ملا ہے ان کو پلینگ 11 میں اگر چانس ملتا ہے تو ان کا اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو ٹاپ پلیئرز پاکستان کے ہیں جن کا کم بیک ہو رہا ہے, ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے, اور اس موقع سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ان کے لیے سال سے, ابھی تو ایک سال کے بعد کم بیک ہوا ہے, پھر شاید اس سے زیادہ عرصہ چلا جائے, کیونکہ اے ٹیم کے خاصے پلیئرز پاکستان کی ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے تیار ہیں. فخر زمان کا ذکر ہو رہا ہے, عثمان صلاح الدین کا نام بھی لیا جا رہا ہے, کئی اور کرکٹر بھی پاکستان کے, ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, اور اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا یہ دورہ اچھے انداز میں مکمل کرے, اور اسپاٹ فکسنگ کے کیس میں بھی پاکستان کرکٹس کے لیے کچھ اچھی چیزیں اور اچھے فیصلے نظر آئیں. ناانصافی نہیں ہونی چاہیے, زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کھلاڑیوں کا کیریئر بڑا محدود ان کا کیریئر ہوتا ہے, اس کے ساتھ کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں, اور کھلاڑیوں کو بھی ملک و قوم کے ساتھ کھیلنے کی کوئی اجازت کسی طور بھی نہیں دی جا سکتی. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.